السلام علیکم، میں ہوں ظہر اللہ قباسی اور میرے ساتھ آج پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں تنزیل احمد، رضا اوان اور تیمور منیر۔ آج ہم بات کریں گے کہ میڈیا پریکٹسز میں جو ایشوز آتے ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کے پاسبل سلوشنز کیا ہیں۔ اس پر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم پوڈ کاسٹ میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں ہم ڈفرینٹ چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آخر کون سی چیزیں جن کی وجہ سے ہماری جو نارمز ہیں، ہماری جو ویلیوز ہیں وہ میڈیا میں اس طرح پریکٹس نہیں ہو سکی، یا میڈیا اس طرح سے ان کو پورٹری نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ جو میڈیا کانٹینٹ ہے، چاہے وہ ڈرامہ کی سائڈ پر ہو، انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پر ہو، یا نیوز والی سائڈ پر ہو۔ تو اس میں جو پاسبل جو میجر ایشوز ہیں ان میں جیسے کمرشلائزیشن ہے، ڈس اورینٹیشن ہے، اس کے بعد سینسیشنلزم ہے، اور اسی طرح ڈس اورینٹیشن ہے، اور یہ جو کچھ میجر چیزیں ان کو ہم کور کریں گے۔ تو اگر ہم سب سے پہلے جو سب سے میجر چیز ہے کمرشلزم، کیونکہ بیسیکلی میڈیا جو ہے یہ ایک طریقہ ہے پیسے کمانے کا، بالکل، اور سارا اسی چیز کے لیے سارا وہاں پر کنٹینٹ پروڈیوس کیا جاتا ہے، لوگ وہاں پر کام بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تنزیل سے سٹارٹ کروں گا کہ جو کمرشلائزیشن ہے وہ کیسے اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے میڈیا پریکٹسز پر۔ یار دیکھیں، کمرشلائزیشن تو سب سے پہلے جیسے اس کے نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کمرشل، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ایک پوری انڈسٹری ہے میڈیا، جس کو چلانے کے لیے فنڈز بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ جو ہے یہ اسپانسرشپس وغیرہ سے بھی یہ چلتا ہے۔ تو اس کا بیسکلی کنسیپٹ یہی ہے کہ مطلب جو ڈفرینٹ برانڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ میڈیا کو پے کرتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مطلب ہمارے نارمس سے مطلب ہمارے نارمس کے خلاف ہیں، وہ چیزیں بھی میڈیا کو چلانی پڑتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو فنڈ چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ اسپانسر جو ہوتے ہیں وہ اسپانسرز ان کو اسپانسر تب کرتے ہیں جب مطلب وہ ان کی کہی ہوئی چیز کو آگے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح مطلب جو چیزیں، ایک چیز مطلب اسموکنگ ہے جو مطلب ایک بری چیز ہے، وہ ہم آگے پروموٹ نہیں کر سکتے، لیکن میڈیا ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جو مطلب اس چیز کو بھی پروموٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مطلب فریزی ڈرنکس وغیرہ، ہاں تمباکو کمپنیز ہیں، تمباکو کمپنیز ہو گئی۔ آپ اس میں دیکھ لیں، یہ دیکھیں کہ ہماری جو موویز ہوتی ہیں اس میں مطلب وہ اتنی اس کی ریپوٹیشن ہے تمباکو کی کہ وہ ایکٹر ہے جو مین ایکٹر ہے، جس کو سب لائک کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مین ایکٹر ہے، ہم اس کے فالوور ہیں، ہاں ہم اس کے فالوور ہیں، یہ جیسا ڈریس پہنے گا، یہ جیسا بولے گا، ہم وہ کریں گے۔ اب جیسے جیسے وہ جو ایکشن کر رہا ہوتا ہے، وہ جو اس کو ویور دیکھنے والا وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھی ویسے ہی کروں۔ اب اس کو جب اس کا ایٹیٹیوڈ والا کوئی بیہیویئر دکھانا ہوتا ہے انہوں نے، تو تب وہ جی اس نے سگریٹ لگایا ہوا اور وہ اس کو گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس طرح دیکھیں ہم پاکستان کا جو ہمارا کسٹم ہے، ٹریڈیشن ہے، وہ میڈیا میں نہیں دکھایا جاتا۔ جس طرح ہمارا جو کیا کہتے ہیں ایک طرح سے قومی لباس ہے، قومی زبان ہے، رہن سہن ہے، وہ جس طرح ڈراماز میں یا ایڈورٹائزمنٹ میں، اسی طرح اگر کھانے کے بعد قومی مشروبات ہیں ہمارے، جی بالکل، اسی طرح قومی مشروبات ہیں، حالانکہ جو کولڈ ڈرنک ہے، اب یہ بھی ایک بڑا فیکٹر کمرشلائزیشن میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ سگریٹ کے ساتھ ساتھ، سگریٹ نوشی کے ساتھ جو یہ ڈرنکس وغیرہ ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں، یہ بھی مطلب مضر صحت ہیں، یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ اس چیز کو ہمیں پروموٹ کم کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مطلب اور چیزیں ہیں ان چیزوں کا ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہماری صحت سے اچھی ہوگی، ہماری فریزی ڈرنکس والی جو یہ عادت بنی ہوئی ہے، جو مطلب ہم کوئی بھی ہمارا مہمان آتا ہے تو جو ہماری ٹریڈیشن تھی پہلے جب چلتی تھی، تو کوئی بھی مہمان آتا تھا تو اس کو مطلب کوئی لسی یا اس طرح، لیکن اب اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی مہمان آتا ہے تو بس جان چھڑانے کے لیے اس کے سامنے ٹھنڈا پانی یا جوس رکھ دیتے ہیں، یا اس کے آگے کولڈ ڈرنک رکھ دیتے ہیں، تو بس جان چھڑانے والی اس میں وہ کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جیسے میڈیا پریکٹسز میں کوک ہے یا پیپسی ہے، تو ایک اگر پاکستان میں اس کے ایڈ بنانے پر پابندی لگا دی تھی، یہ ایڈ نہیں بنا سکتے ایڈورٹائزمنٹ، مگر انہوں نے ایک الٹرنیٹیو پارٹ ڈھونڈ لیا، کوک اسٹوڈیو، وہاں سے سانگ پروڈیوس کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا کام ہے کہ اپنے برانڈ کی پروموشن کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہمارے نیچرل کلچرل مشروبات ہیں، ابھی ایچ ای سی نے بھی آفیشلی نوٹس دیا ہے، یونیورسٹیز کو کہا ہے کہ وہ انکریج کریں لسی اور ستو کو، اس کو پروموٹ کریں کولڈ ڈرنک کی جگہ۔ اور باقی دنیا میں ایسی جگہ دیکھا گیا ہے کہ جو کولڈ ڈرنک یا جو جوسز کے اشتہار ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں شوگر کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں تقریباً ساری شوگر ہی ہوتی ہے آلموسٹ، اور آرٹیفیشیل فلیور ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ انڈر 11 ایئرز ایج کے جو بچے ہیں ان کو آپ ان کے ایڈز میں نہیں اس سے یوز کر سکتے، وہ نہیں آتے تاکہ وہ انسپائر نہ ہو اور وہ چیز۔ تو اس میں پاکستان میں چاہیے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، پیمرا ہے، ان لوگوں کو میں اسٹرکٹ قانون لانے چاہیے
ہاں کہ جن پر عمل درآمد اتنا سخت ہونا چاہیے کہ اس چیز کی طرف کی تشہیر ختم ہو جائے. اور اس میں گورنمنٹ یہ بھی کر سکتے ہے کہ ٹیکسز زیادہ بڑھا دے, کیونکہ پوری دنیا میں تمباکو کی پرائسز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان. آپ دیکھیں کہ یہ جو انگلینڈ میں ہیں یا جتنی بھی اور ممالک ہیں بیرونی ممالک, ان میں جو لوگ مطلب پاکستان سے وہاں پہ جا کے رہ رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہاں سے سگریٹ لے جانا بہت مشکل ہے. ایک تو مشکل ہے, آپ وہ 2 ان کے پراپر پیکٹس ہیں بڑے, ان کے علاوہ آپ نہیں لے کے جا سکتے, اور کیونکہ ادھر بہت مہنگے ملتے ہیں تو, اور کوالٹی بھی نہیں ہوتی اچھی. وہ اسی وجہ سے انہوں نے کوالٹی بری کی ہوئی ہے تاکہ لوگ پئیں نا, اور جو اچھی کوالٹی والے ہیں وہ بہت مہنگے ملتے ہیں. تو لوگ یہاں سے پاکستان سے لے کے جاتے ہیں, لیکن وہاں پہ پاکستان سے جتنے مرضی سمجھ لیں لے کے جا سکتے ہیں, وہاں پہ آگے جا کے ان کے ایئرپورٹ پہ پراپر چیکنگ ہوگی, وہ بھی اس پہ بھی کہیں گے کہ یہ آپ اس سے, یہ ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے. اس چیز کو تو لوگوں نے اپنا کاروبار بھی بنایا ہوا ہے کہ میرا دوست آ رہا ہے, 2 ڈنڈے اس کے ہاتھ میں ڈال دیے اس نے, ٹھیک ہے, وہاں پر یہاں سے سستے داموں لے گیا, وہاں جا کے اس نے بیچ دیے. تو اس چیز کو بھی لوگوں نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے, اور اس میں بھی مطلب اچھی خاصی ان کو بچت ہوتی ہے اس چیز میں. اچھا تیمور, جو ڈس رسپیکٹ ہے, ہیوملیشن ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اثر انداز ہوتی ہے ہماری میڈیا پریکٹسز میں؟ بالکل اس میں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو عورتیں ہیں ان کو ہمارا میڈیا کیسے پورٹری کرتا ہے. جنرلی جو ہے دیکھیں, مرد ہو یا عورت ہو, وہ ایک ہیومن بینگ ہے, اس کی ایک سمجھ لیا نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ اس کی ویلیو ہے. لیکن انفارچونیٹلی صرف پاکستان نہیں, اوور آل پوری دنیا میں کہ عورتوں کو ایز اے پروڈکٹ یوز کیا جاتا ہے. کوئی بھی پروڈکٹ لانچ, اب دیکھیں جو اس میں اکثر ایسی بھی آتی ہے, شیونگ کا ایڈ ہے یار, اس میں چلو مردوں کی داڑھی ہے, شیونگ عورت کا کیا کام ہے, لیکن کوئی نا اس میں ذرا کہ اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے یہ وہ مطلب اس کو عورت کو بھی ایک پروڈکٹ بنا دیا گیا. اور ڈس رسپیکٹ میں ہماری جو نیوز چینلز ہیں, اس کے اندر اسپیشلی جب ہماری پولیٹیکل ڈبیٹس ہوتی ہیں, ٹاک شوز ہوتے ہیں, تو اس میں کسی کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی, کسی نظریے کوئی رسپیکٹ نہیں. اس میں بھی دیکھا گیا کہ وہ انلیس ریگارڈلیس کہ یار کسی کے ایموشنز پر کیا امپیکٹ پڑے گا, وہ بولتے جاتے ہیں. کیا وہ میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کیا چاہے ان کے گیسٹ ہوں, اور عموماً جو ہمارے کنٹینٹ ہوتے ہیں موویز اور ڈراماز میں, ان میں ایموشن لوگوں کے نہیں دیکھے جاتے, اسپیشلی ریلیجیس ایموشن. اسٹڈی اکارڈنگ ٹو اسٹڈیز دنیا میں 84% لوگ جو ہیں وہ ریلیجیس افیلیشنز رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ریلیجیس جو نارمز ہیں یا ویلیوز ہیں وہ موسٹلی جو ہیں وہ سیم ہیں, جو بیسک ہیں, جو ہیومن نیچر یا ہیومن ڈیلی روٹین سے بلانگ کرتی ہیں. اور بالکل اس کے علاوہ یہ تو 2 پوائنٹ ہوگی. تیسرا یہ کہ جس طرح ہمارے ایلڈرز ہیں اس کا احترام اسلام میں بھی ہے, ویسے بھی جنرلی اٹس ان ہیومن نیچر کہ جو آپ سے ایلڈر ہے اس کا احترام کرے, جو چھوٹے ہیں اس سے پیار سے بولے. لیکن انفارچونیٹلی اس کو بھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ اسی طرح اگنور کیا جاتا ہے, سیدھا اگنور کیا جاتا ہے. فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ بچے کو اس کو روکے نا, تاکہ اس کے اندر وہ کریٹیوٹی نہ ختم ہو, وہ بولتا رہے, مطلب جو بھی بولے اس سے کوئی نہیں ہے, وہ خیر ہے بچہ. دیکھیں اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں کہ یہ تم برا کر رہے ہو اور یہ تمہاری اچھی بات ہے, تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اچھا کیا اور برا کیا. وہ تو کہیں بھی محفل میں بیٹھا کچھ بھی بول دے گا. بالکل. اور دوسرا یہ کہ مطلب ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک سرٹن لیول پہ اچھی لگتی ہے. اگر آپ لیول سے اوپر جائیں گے تب بھی آپ خراب ہوں گے, اور اگر آپ اس لیول سے نیچے ہوں گے تب بھی آپ میڈیا کی ایک بیسک جو رسپانسبلٹیز میں سے ایک ہے ٹو ایجوکیٹ پیپل, انفارم کے ساتھ ایجوکیٹ کرنا. یہ تو بیسک ہیومن رائٹ بھی ہے نا جی. جو لوگ سب سے زیادہ انسپائریشن لیتے ہیں وہ بیسکلی میڈیا سے لیتے ہیں, کیونکہ ان کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو ایسا کنٹینٹ دکھائے کہ جس سے ان کی ایجوکیشن بہتر ہو, یعنی جس سے ان کے بیہیویئر اچھا ہو, ان کے اندر اخلاقیات تربیت ہو. کیونکہ آج کل بچے والدین کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, فرینڈز کے اندر ٹائمنگ زیادہ جتنا میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے. اوسطاً ایک آدمی جو ہے امریکہ کے اندر 9 سے 10 گھنٹے ڈیلی میڈیا کو دیکھتا ہے یا میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. چاہے یہ ریسرچ رپورٹ ہے اس کے مطابق ہے کہ جو ایوریج ایج کے جو لوگ ہیں وہ ایک دن میں 11 گھنٹے میڈیا دیکھتے ہیں. اب ہمارے یہاں ہم اپنی ڈیلی لائف سے بزی, دور کیا جانا, بہت زیادہ کریز ہے کیا آن لائن گیمنگ کا, اور گیمنگ میں عموماً وائلیشن ہی دکھایا جاتا ہے نارملی. جو ٹاپ اگر آپ گیمز دیکھیں تو ان میں وائلیشن ہے. تو اس کا وہ گیم کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے جو بڑے بزرگ ہو گئے یا کوئی بھی والدین ہیں تو ان کی وہ رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ جب گیم کھیل رہے ہیں تو ان کو بلاتے ہی رہتے ہیں, تو دنیا کی ان کو ہوش میں گیم کھیل رہا ہوں, میں کیونکہ وہ ایگریشن کے پھر وہ رویے میں بھی اندر آ جاتی ہے, وہ ایڈکشن میں شامل ہو جاتی ہے گیم کی, تو وہ پھر رسپیکٹ بھی بھول جاتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ایک جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ ڈس اورینٹیشن کا بھی ہے. جی جی ٹھیک ہے, میڈیا کے اندر کہ وہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. ہاں جی بالکل, کہ
میڈیا کا بہت بڑا رول ہے جی اس میں کہ وہ بدگمانی لوگوں میں پھیلا دیتا ہے نا کہ کلٹر کریٹ کر دیتا ہے, کنفیوژن, ایسی کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں وہ پتہ نہیں لگتا کہ صحیح کیا غلط کیا, اچھے برے میں اچھا بلا کنفیوز کر دیتے ہیں. پٹری سے اتر جاتا ہے, اس کو پتہ یہ نہیں چلتا. ایجنڈا سیٹنگ, کلٹیویشن, یہ سب یہ اسی کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ کس طرح میڈیا جو ہے نا تیار کرتا ہے لوگوں کو نا. اس لیے ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے ایسے ہے کہ اگر آپ کسی کو صحیح چیز سے ہٹا کر غلط پر نہیں لا سکتے, آپ اسے کنفیوز کرتے کہ نیوٹرل ہو جائے, اسے بری چیز بری ہی نہ لگے. بالکل. اور اس میں ہمارا میڈیا شاید سب سے بہت زیادہ آگے ہے. وہ اتنا زیادہ کسی بھی واقعے کو چھال دیتے ہیں. ابھی جو کرنٹلی بھی کیسز ہیں کہ جن کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے, لیکن وہ اس کا اتنا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو نارمل لگتے ہیں, شاید ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ نارمل ہے. اور یہ الارمنگ سچویشن ہے, اور اس کا کوئی سولوشن بھی ہمیں سوچنا چاہیے, اور سولوشن بھی میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے. ہمیں اپنی ڈیلی لائف کی روٹین چینج اس کے لیے دیکھیں, جس طرح سوشل میڈیا ہے وہ آپ یوز کریں, بالکل یوز کریں, لیکن اس طرح لگے کہ آپ اس کو یوز کریں, نہ کہ یہ لگے کہ وہ آپ کو یوز کریں. اب ہم اسنیپ چیٹ ہے, انسٹاگرام میں جدھر بھی جائیں دوست گیدرنگ کرتے ہیں تو یار آپس میں گپ شپ لگانا, وہ پہلے کہتے ہیں رک جاؤ اسٹیٹس بنا کسی کو دکھانے کے لیے, کیونکہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے ایک چیز, آپ کو اڈاپٹ نہیں کرنا کانشیس اور برانڈ کانشیس بہت زیادہ ہو گیا. ہاں, لیکن دیکھیں اس میں جو میجر جو میں جتنے بھی ایشوز ہیں, جیسے سینسیشنلائزیشن کا ایشو ہے کہ وہ ایموشنز کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتا ہے میڈیا آپ کا, وہ ایموشنز ہی کو یوز کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کے لیے. ایموشنز کو ڈیسینسٹائز کر دیتے ہیں نا کہ مطلب ایک کانٹینٹ ہے. دیکھیں اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پہلے جب یہ دھماکے شروع ہوئے تھے, جب جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2001-2 میں, ہاں جی اس کے قریب جب شروع ہوئے تو شروع میں لوگ کہتے تھے وہ اتنے ایک دھماکہ ہوا اتنے لوگ مار گئے, مطلب وہ ایک سینس میں. تو اس کے بعد پھر وہ اتنا عام ہوا اور ریپیٹیشن اتنی زیادہ ہوئی کہ اب لوگ اس کو اب پاکستان میں ہم خود نارمل سمجھتے ہیں. جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں ریگولرلی تو لوگوں کو عام لگتی. ایک ہمارے جو سب سے بڑا ایشوز ہے میڈیا میں ہے کہ کوئی واقعات ایسے ہیں کہ جن کی ریشیو سوسائٹی میں بہت کم ہے, لیکن اس واقعے کو ڈسکس اتنا زیادہ کیا جاتا ہے, ریپیٹ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے, ہائلائٹ اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں لگتا ہے شاید ہمارے معاشرے میں ہو ہی رہا ہے. اظہار آپ کی بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ مجھے تو شیطانی عمل ہی لگتا ہے, کیونکہ جس طرح شیطان کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ وہ ایک دم آپ کو ایک چیز کی طرف نہیں لے کے جاتا, وہ آہستہ آہستہ آپ کو مطلب وہ اس کو پن کرتا جاتا ہے اور ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ مطلب آپ وہ چیز کر جاتے ہو. تو اس میں بھی یہ ایسا ہی ہے کہ مطلب ڈائریکٹ وہ آپ کو اس چیز پہ نہیں لے کے آتا. پہلے آپ نیوٹرل ہوتے ہو, ٹھیک ہے, آپ نیوٹرل ہوتے ہو تو آپ کہتے ہو یار بس مطلب ایوری تھنگ از گڈ. اس کے بعد پھر آپ نیوٹرل ہونے کے بعد ساتھ پھر آپ مطلب جس چیز پہ وہ آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس چیز پہ لے کے جاتے ہیں. اچھا اس میں نا اس کا حل بھی کوئی, اس کے حل میں دو بڑی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر قانون ہے, لیکن قانون کی عملداری کا جو ایشو ہے وہ تقریباً ہر شعبے میں آتا ہے میڈیا کے علاوہ بھی. اب یہاں پر پیمرا جیسا ادارہ بنا ہوا ہے, ریگولیٹری اتھارٹی بنی ہوئی ہے, اس کے رولز بنے ہوئے ہیں, لیکن کو لاگو کرنا چاہیے کہ وہ ایسے کنٹینٹ کو روکیں. اور دوسری جو میجر رسپانسبلٹی وہ ہماری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انڈیویجولی فیملیز کو فرینڈز کو یہ شعور دیں کہ انہیں وہی چیز دیکھتے ہیں جو ایتھیکلی صحیح ہے. پیرنٹس کا کام ہے کہ بچے کو دیکھیں کیا میرے بچے دیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. بالکل میڈیا کی ہر چیز سے امپریس نہیں ہونا, کہ جو ایکٹرز ان کو آپ آئیڈیلائز کریں کہ ہر چیز کو کاپی کرنا لازمی نہیں ہے. آپ نے جی بالکل ہمیں جو ایتھکس ہیں, مورلز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. اور جو ایسا کنٹینٹ ہے اگر سوشل میڈیا وہ تمہاری دسترس میں ہے کہ ہم اس کو شیئر ہی نہ کریں. جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر ہم ٹریڈیشنل میڈیا اس کے اوپر اسے واچ ہی نہ کریں, کیونکہ واچ ٹائم کم ہوگا. یہ جب کنٹینٹ نہیں ہم دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی وہ پھر صحیح چیز کی طرف جائیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگ خود ہی جو ہے نا, ہمیں کریز ہوتا ہے کہ ہم جس چیز میں بس تھوڑی سی ہائپ کریٹ ہو رہی ہے, ایموشنز ہیں, ہم اس کی طرف بہت جلدی بالکل یہی کہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے سمپل لیونگ کو. اب ڈرامے کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ گلیمرس لائف دکھا رہے ہیں, مطلب کیا کوئی ڈرامہ ایسا ہو کہ جس کے اندر ایک بندہ خوش ہو سمپل لیونگ میں. بالکل اس چیز کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. امیجنیشن ہی دینا چاہیے, اس کو ریئلٹی نہیں کرنی کوشش کرنی چاہیے یار یہ ریئل میں ہو جائے. تو اس چیز کا پھر بہت زیادہ ایک برا اثر پڑتا ہے. تو اسی کے ساتھ یہ کچھ ایشوز تھے جو ہم نے ڈسکس کیے اور جن کے پاسبل سولوشن پر ڈسکشن کی, جس میں ایک تو کسی بھی جگہ پر ریاست کا ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے قانون ہے, پھر ان پر عمل درآمد بھی کرائے. دوسرا ایشو جو ہے, دوسرا حل ہے وہ ہے ہم خود, کہ ہم اپنے بچوں کو انفرادی طور پر ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے, اپنی فیملی کو فرینڈس کو یہ شعور دیں کہ وہ ایسے کنٹینٹ کی حوصلہ شکنی کریں
ایسا کنٹینٹ نہ تو وہ دیکھیں اور نہ ہی وہ ایسے کنٹینٹ کو پروموٹ کریں. بالکل. بلکہ اگر آپ صرف ڈیجیٹل پہ وہ دیکھیں کنٹینٹ کہ جس کے اندر آپ کی نارمز اور آپ کی ویلیوز کا خیال رکھا جاتا ہے, جب آپ نہیں دیکھیں گے تو یہیں سے اصلاح ہوگی. اور ہمیشہ کسی بھی چیز کی جو حل ہے یا جو اصلاح ہے وہ انفرادی سطح سے شروع ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.